معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی، اور قُلْ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ کہ جنت اور جہنم برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ کہ زندہ انسان اور مردہ انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے علم والا شے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو دیا ہے، اور جس انسان کو علم کی دولت سے نہیں نوازا ہے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا جوڑ نہیں مل سکتا، وہ الگ الگ ہے۔ علم ایک ایسی شے ہے کہ جو انسانیت کو بلندی پر پہنچا دیتی ہے اور انسان کو جنت تک پہنچانے کا فیصلہ علم کرا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سننا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ضرور ہے اور ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں عمل ہو کہ اگر ہم قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، وضو کے مسائل جانتے ہیں، فرائض کے مسائل جانتے ہیں، اور نماز کے فرائض کے مسائل جانتے ہیں، غسل کے فرائض کے مسائل جانتے ہیں، نماز چھوڑنے پر وعیدیں جانتے ہیں، تو پھر اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو پھر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے خوف کھانا چاہیے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، کیونکہ علم یہ دنیا کا دارالاسباب ہے جہاں ہمیشہ عزت ملنے والی ہے۔ اس علم کے ذریعے ہمیں عزت یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، بشرطے کہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر جنت میں 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں علم کو سیکھنا چاہیے اور علم کے ساتھ ساتھ عاجزی، انکساری ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان تمام کے حالات کو پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ماننے کا جذبہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام علم والے، عبادت والے، لیکن ماننے کا جذبہ نہیں تھا، تو تمام نیکیوں کو خاک میں ملا دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو مانا، حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ ہیں اور حکومت کرنے والے ہیں دنیا پر، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دنیا میں بادشاہت دی گئی، اور ان جیسی دنیا کی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ انسانوں کے حاکم، جناتوں کے حاکم، پرندوں کے حاکم، درندوں کے حاکم، ہواؤں کے حاکم، دنیا کی سب چیزوں پر یکساں حکومت
کرنے والے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہدہد ایک چھوٹا سا جانور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو ماننا پڑا، بل اس حالت میں تھے کہ غصے کی سخت حالت میں تھے۔ کیوں ماننی پڑی پرندے کی بات؟ اس لیے ماننی پڑی کہ ہدہد کو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، دراصل خدا کی خلافت جو انسان کو ملی وہ علم ہی سے، یہی وہ شے ہے جو پورے جہاں پر حکومت کرا دیتی ہے۔ اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے، اگر جنت میں خدا کا دیدار ملے گا تو وہ علم سے ملے گا۔ علم والا دین اور دنیا کو سنبھال سکتا ہے، بے علم انسان اپنے بدن کے لباس کو بھی نہیں سنبھال سکتا ہے، تو اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں علم کو سیکھنا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ عاجزی، انکساری اور عمل کی نیت ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔